السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ غالب کا تذکرہ ہم جاری رکھیں گے۔ مجھ ایسے کجمج بیاں کی توصیف کے غالب محتاج نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں، ان کے کلام کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ اگلا جو دیوان غالب میں ہے وہ یہ کہ ایک سلام ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ سے سوا کہیں اس کو۔ یہ امام حسین کے بارے میں ہے سلام۔ نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے، یعنی یہ ان کی شان کے قابل نہیں ہے۔ نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خام سے آل ابا کہیں اس کو۔ خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی، کہو کہ رہبر راہ خدا کہیں اس کو۔ یا اقبال نے جیسے کہا تھا وہ یاد آیا، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ خدا کا بندہ خدا وندگار بندوں کا، اگر کہیں نہ خداوند کیا کہیں اس کو۔ خداوند سے مراد یہاں آقا ہے، یعنی وہ خدا کے بندے ہیں، بندوں کے آقا ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فروغ جوہر ایماں حسین ابن علی، کہ شمع انجمن کبریا کہیں اس کو۔ فروغ جوہر ایماں بلا شبہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، زی آتش او شعلہ افروختیم۔ وہی جوہر ایمانی کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں غالب کفیل بخشش امت ہے، بن نہیں پڑتی اگر نہ شافع روز جزا کہیں اس کو۔ اس پہ پھر ایک دفعہ اقبال یاد آ گئے، کہتے ہیں کہ درمیان امت کہ واں جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ یعنی امت میں عالی جناب کی شان ایسی ہی ہے جیسے قل ہو اللہ قرآن میں محکم ترین ہے۔ پھر کہتے ہیں غالب کہ مسیح جس سے کرے اخذ فیض جاں بخشی، ستم ہے کشتہ تیغ جفا کہیں اس کو۔ اس کو بھی اقبال نے بیان کر دیا تھا اس کا راز کہ بحر حق در خاک و خون غلطیدے است، پس بنائے لا الہ گردیدے است۔ پھر غالب کہتے ہیں وہ جس کے ماتمیوں پر ہے سلسبیل سبیل، شہید تشنا لب کربلا کہیں اس کو۔ عدو کے سمع رضا میں جگہ نہ پائے وہ بات، کہ جن و انس و ملک سب بجا کہیں اس کو۔ بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خون اوں تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالہ در ویرانہ کارید و رفت۔ کہتے ہیں نظارہ سوز ہے یہاں تک ہر ایک ذرہ خاک، کہ ایک جوہر تیغ قضا کہیں اس کو۔ اقبال جس طرح انہوں نے بھی یہ کہا کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چامن ایجاد کرد۔ اور پھر آگے غالب کہتے ہیں کہ ہمارے درد کی یارب کہیں دوا نہ ملے، اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو۔ تو اپنے درد کی دوا غالب نے کہا، اقبال نے اس کو یوں بیان کیا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، خطر عنوان نجات ما نوشت۔ کسی کے درد کی دوا ہے، کسی کی نجات کا عنوان ہے حسین ابن علی۔ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ اور مرحبا بھی یوں کہ جیسے اقبال نے کہا تھا، ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بہر شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ یا ایک جگہ کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود،
یعنی اجمال را تفصیل بود۔ پھر سلام جاری رکھتے ہیں غالب، زمام ناقہ کف اس کے میں ہے کہ اہل یقین، پس از حسین علی پیشوا کہیں اس کو۔ یہ علی ابن الحسین کے بارے میں ہے۔ وہ ریگ تفتہ وادی پہ گام فرسا ہے کہ طالبان خدا رہنما کہیں اس کو۔ امام وقت کی یہ قدر ہے کہ اہل عناد پیادہ لے چلیں اور نا سزا کہیں اس کو۔ یہاں پر سیماب اکبر آبادی یاد آئے۔ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں کہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ غالب کا اشارہ امیر شام کی طرف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو۔ نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو۔ پھر آخر میں مقطع ہے کہ بھرا ہے غالب دل خستہ کے کلام میں درد، غلط نہیں ہے کہ خونی نوا کہیں اس کو۔ اقبال پھر یاد آئے کہ اے صبا اے پے کے دور رفتگاں، اشک ماں بر خاک پا کے او رساں۔ تو یہ سلام تھا جو آیا اور ہمارے سامنے، ہم نے اس سے بات کی اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر ان کے کچھ اشعار ہیں، کہتے ہیں کہ جگر میں ٹوٹ کے سوئی ہوئی سنا پیدا، دہان زخم میں آخر ہوئی زباں پیدا۔ یعنی جگر کا زخم سینے کے لیے جو سوئی استعمال کی گئی تھی وہ زخم ہی میں ٹوٹ گئی، اب اس کی جگہ وہ تیر یا بھالے کی نوک نے سنبھال لی۔ تو یہ گویا یوں ہو گیا کہ یہ جو نوک ہے زخم کے منہ میں، اس کی زبان بن گئی۔ پھر ایک بڑا سادہ بہت پیارا شعر ہے کہ خوشی جینے کی کیا، مرنے کا غم کیا، ہماری زندگی کیا اور ہم کیا۔ یعنی کہ زندگی اس قدر سرسری اور ناپائیدار ہے، پلک جھپکتے میں ختم ہو جانے والی چیز، تو جن کے پاس نگاہ بینا ہے وہ اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ پھر ایک شعر ہے کہ دو رنگیاں یہ زمانے کی، جیتے جی تک ہیں کہ مردوں کو نہ بدلتے ہوئے کفن دیکھا۔ یعنی یہ جو منافقت ہے، مغایرت ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ، کر لو جتنا بھی کرنا ہے، لیکن یہ چند لمحوں تک ہے، یہ جبھی تک ہے جب تک تم جیتے ہو۔ جب مر جاؤ گے تو پھر یہ منافقت ہے، دو رنگا پن ہے، یہ نہیں چلے گا۔ کیا مردوں کو کسی نے کفن بدلتے ہوئے دیکھا ہے، رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، جس حالت میں وہ قبر کے سپرد کر دیے گئے اسی حالت میں رہتے ہیں اور اسی حالت میں رہنے پر مجبور ہیں۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ نیاز عشق خرمن سوز، اسباب ہوس بہتر، جو ہو جائے نثار برق مشت خار و خس بہتر۔ یعنی عشق کی آگ ایسی ہے جو خرمنوں کو، آرزوؤں کو، دیگر تمام امنگوں کو جلا دیتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ حرص، لالچ، ہوس کے تمام اسباب اسی آگ کی نظر کر دیے جائیں۔ تو یہ جو حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی طلب کے جو اسباب ہیں، غالب کہتے ہیں کہ یہ خس و خار اور جھاڑ جنکار کی ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے، اور ان کا عشق کی برق پر، شعلے پر یا بجلی پر نثار ہو جانا بہتر ہے، اس پہ نچھاور ہو جانا بہتر ہے۔ پھر آگے ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ در مدام اپنے پاس کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ اللہ، ہمارے پاس پیسے وغیرہ کہاں سے ہو سکتے ہیں،
کبھی چیل کے گھونسلے میں بھی گوشت ہوتا ہے، کیونکہ جو ٹکڑا اسے ملتا ہے فوراً کھا جاتی ہے، باقی نہیں چھوڑتی۔ وہی حالت ہماری ہے کہ پیسہ آتا ہے تو خرچ ہو جاتا ہے، باقی بچتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اسے محفوظ رکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک شعر تھا جو غالب نے فی البدی کہا تھا جب ان کا لے پالک بیٹے عارف کا بیٹا حسین علی خان ایک دن کھیلتا کھیلتا آیا اور اس نے کہا دادا جان مٹھائی منگا دو، اور پھر وہ صندوقچہ کھول کر دیکھنے لگا تو غالب نے پھر یہ شعر کہا اس۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں کسی سے اپنا طریق کیا ہے، مذہب نہیں ہے کوئی ملت نہیں ہے کوئی۔ یہ انسان سے بلا امتیاز ملت و مذہب اور بلا اختلاف رنگ و نسل محبت کی اور اچھے سلوک کے برتاؤ کی دعوت ہے۔ ایک جگہ غالب آپ کی خدمت میں پیش کی تھی تشریح تو، لیکن شعر تھا کہ ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ پھر مرتبہ بڑھایا میرا نفی غیر نے، آیا ہر ایک مکان نظر لا مکان مجھے۔ مطلب یہ کہ توحید کی روح لا میں ہے۔ بس بات اقرار کر لینا آسان ہے خدا تعالیٰ کا، لیکن اس کے سوا ہر شے کی نفی کر دینا وہی توحید ہے۔ تو میں نے، غالب کہتے ہیں کہ خدا کے سوا ہر شے کی نفی کر دی، اس کے سوا جو کچھ بھی تھا وہ مجھے بے وجود، بے بود اور غیر اہم نظر آنے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مکان میں مجھے لامکان نظر آنے لگا۔ یعنی آسان سا شعر ہے کہ اگر اللہ سے قطع نظر کر کے آپ دنیا اپنائیں گے تو وہ پھر توحید کی نفی ہے۔ اگر ما سوا اللہ سے قطع نظر کر کے، یعنی قطع تعلق نہیں لیکن وجود حقیقی صرف اللہ کو مان لیا جائے، تعینات ختم ہو جائیں گے اور مکان یقیناً لامکان بن جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ بتو توبہ کرو تم کیا ہو، جب ادبار آتا ہے تو یوسف سا حسین بکنے سر بازار آتا ہے۔ تو ادبار کہتے ہیں مشکل کو، باقی یہ دنیا کی بے ثباتی اور مشکل کے بارے میں ایک شعر ہے۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندے کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ یہ سب سے آخری مکان تھا غالب کا، جو حکیم محمود خان کے دیوان خانے سے متصل ایک مسجد کے عقب میں تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ شعر کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے زیر سایہ مکان لے لیا، ایک حقیر اور انتہائی فرمایا بندہ میرے جیسا خدا کا ہمسایہ بن گیا، تو اس لیے کہ مسجد کو سب خدا کا گھر کہتے ہیں، اور جس کا گھر خدا کے گھر کے ساتھ ہوا وہ اپنے آپ کو ہمسایہ خدا کیوں نہ کہلائے۔ پھر آگے ایک غزل کا مقطع ہے، خور شبنم آشنا نہ ہوا ورنہ میں اسد، سرتا قدم گزارش ذوق سجود تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ اے اسد، میں تو سر سے پیر تک سجدے کا ذوق پیش کر رہا تھا، لیکن افسوس کہ آفتاب نے میری شبنم سے شناسائی پیدا نہ کی۔ تو اوس کے قطرے جیسے واقعی ایک طرح سے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر انہیں جذب کرنے کے لیے خور سورج کو کہتے ہیں، تو سورج کی شعاعیں درکار ہیں۔ تو مرزا بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اوس کی مانند سراپا عشق تھا، محبوب حقیقی کی راہ میں فنا ہونے کی آرزو کی تمام منزلیں طے کر چکا تھا، اب اتنی کسر رہ گئی تھی کہ محبوب کی توجہ ہو اور میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر سکوں۔ تو غالب پکار رہے ہیں کہ اب تک توجہ کیوں نہیں ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں تمام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔